زبان ملے تو سنائیں جو ہم پہ بیتی ہے، قلم ملے تو حقیقت کی داستان لکھیں۔ کوئی شجر ہو کہ سائے میں بیٹھ کر جس کے، جو دھوپ میں تھی ساری تماستیں لکھیں۔ دل کے صحرا میں کوئی آس کا جگنو بھی نہیں، اتنا رویا ہوں کہ اب آنکھ میں آنسو بھی نہیں۔ کاسائے در لیے پھرتی ہے گلشن کی ہوا، میرے دامن میں تیرے پیار کی خوشبو بھی نہیں۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، مگر نیند ہائیکا بیگم کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تبھی وہ اپنے بستر سے اٹھ کر باہر لان میں کھلنے والی کھڑکی کی طرف چلی آئیں۔ باہر ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوائیں روح کو عجیب سا سرور بخش رہی تھیں، مگر ان کے دل میں جو آگ لگی تھی اس کی تپش ان کی سانسوں تک کو جھلسا رہی تھی۔ آج سے 22 سال قبل انہوں نے کس قدر خوشی اور ڈھیروں ارمانوں کے ساتھ شاہ ولاس میں پہلا قدم رکھا تھا۔ دل میں ہزاروں خوشی کے دیپ چل رہے تھے، من چاہا ساتھی پا کر وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں، مگر خوشیوں کا یہ دورانیہ بہت زیادہ دیر تک ان کے نصیب میں نہ رہ سکا، اور ان کی آنکھیں جو صرف مسکرانا جانتی تھیں اب دھیرے دھیرے آنسوؤں کی عادی ہونے لگیں۔ وہ جو کروڑ پتی باپ کی لاڈلی بیٹی تھیں، 2 جان لٹانے والے بھائیوں کی اکلوتی بہن، جن کی زندگی کا بڑا حصہ یورپی ممالک میں بسر ہوا تھا، اب دھیرے دھیرے شاہ ولاج میں ایک بے بس پنچھی کی طرح مقید ہو گئی تھیں۔ وہ جو احسن شاہ کے دل کی دھڑکن تھیں، شاہ محمد اور فاطمہ بیگم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھیں، گھر بھر میں سب کی فیورٹ تھیں، فرزانہ بیگم کی سازشوں کا شکار ہو کر ایک ایک کر کے سب رشتوں کو گنواتی چلی گئیں۔ قدرت گواہ تھی کہ انہوں نے دل میں کسی قسم کی برتری کو کبھی جگہ نہیں دی تھی، لیکن انہیں آزادی سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا پسند ضرور تھا، اور یہ پسند بدل سکتی تھی اگر وہ فرزانہ بیگم کی سازشوں کا شکار نہ ہوتیں تو۔ فرزانہ بیگم ہمیشہ ان کی سادہ دلی سے فائدہ اٹھا کر انہیں شاہ ولاج کے مکینوں سے زیادہ دور کرتی گئیں۔ بظاہر ان کی ہمدرد بن کر وہ انہیں ایسے راستوں پر چلاتی رہیں جو انہیں شاہ ولاج سے قدم با قدم دور لے جاتے گئے۔ تبھی آئے روز گھر میں جھگڑے اور فساد جنم لینے لگے۔ فرزانہ بیگم جو انہیں تنہائی میں خوب بھگاتی تھیں، سب کے سامنے جب وہ بولتیں تو گویا ان کے لبوں پر جامد چپ لگ جاتی، اور یوں ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ سب کی نظروں سے گرتی گئیں۔ انہی دنوں اس گھر کی بیٹی نورینہ بیگم اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ شوہر سے الگ ہو کر ہمیشہ کے لیے شاہ ولاج چلی آئیں، جس پر فرزانہ بیگم نے انہیں مزید بھڑکایا اور وہ نورینہ بیگم سے بھی ہار کھانے لگیں۔ ہر وقت ہر بات پر چلنے کڑنے کے باعث وہ اپنے دونوں بچوں پر بھی ٹھیک سے توجہ نہ دے پائیں۔ ان دنوں ان کا ذہن صرف وہی سچ مانتا تھا جو فرزانہ بیگم ان سے کہہ دیتی۔ گھر والوں سے الجھتے وقت ان کے لب وہی جملے ادا کرتے تھے جو فرزانہ بیگم انہیں دیتی تھیں، اور یہ فرزانہ بیگم کے ہاتھ کٹ پتلی بننے کا نتیجہ ہی تھا کہ بڑھتے بڑھتے نوبت ایک دن یہاں تک آ گئی کہ وہ پل میں ہمیشہ کے لیے شاہ ولاج چھوڑنے کا فیصلہ کر بیٹھیں۔ حالانکہ احسن شاہ نے دیر تک انہیں سمجھانے کی کوشش کی، شاہ صاحب نے بھی ان کا ذہن صاف کرنے کی بہت کوشش کی، مگر جو زہر پچھلے 3 سالوں سے فرزانہ بیگم شب و روز ان گھر والوں کے خلاف ان کے دماغ میں بھر رہی تھیں، وہ بھلا فقط ایک ہی دن میں کیسے صاف ہو جاتا۔ سو فرزانہ بیگم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے احسن شاہ کی چھاتی پر مار کر ہر طرح کے انجام سے بے خبر اپنے پاپا کے گھر چلی آئیں۔ حالانکہ یہ انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے ان کے دل نے کس قدر ان کے فیصلے کی خلاورزی کی تھی، مگر وہ تو اس وقت مکمل طور پر فرزانہ بیگم کے طلسم میں جکڑی ہوئی تھیں، سو اپنے ذہن سے کیسے کام لیتی۔ اس وقت جب بھی وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی کوشش کرتی، ذہن میں فوراً فرزانہ بیگم کے جملے گونج اٹھتے۔ تم دیکھنا ہائیکا، تمہارے گھر چھوڑنے کے بعد کیسے ان لوگوں کے مزاج ٹکانے آتے ہیں۔ ارے ہم تو غریب گھروں کے تھے، سو جیسے انہوں نے چاہا ویسے ہی ڈھل گئے، مگر تم یہ حماقت کبھی نہ کرنا، کیونکہ تم کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہو۔ خوب اوقات پر رکھنا انہیں اور اپنی بات منوا کر ہی دم لینا۔ تمہارے جانے کے بعد جب یہ لوگ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالیں گے نا، تو 2 دن میں عقل ٹکانے آ جائے گی، پاؤں پکڑ کر واپس لائیں گے تمہیں۔ دیکھنا تم، اور یہ احسن کو دیکھ رہی ہو نا تم، کیسے کاٹ کا الو بنا ہوا ہے، بڑا محبت کرتا تھا، اب دیکھو
ماں باپ کا فرمانبردار بنا ہوا ہے۔ شاہ ولاج کے مکینوں کے خلاف ان کا زہر اگلتا لہجہ جو ہی پھر سے ہائکہ بیگم کی سماعتوں میں اترتا، وہ نئے سرے سے غصے کی آگ میں سلگ اٹھتی، اور تب انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ اصرار کے ساتھ الگ گھر کا مطالبہ کر دیا۔ مگر احسن شاہ کسی طور شاہ ولاج چھوڑنے پر رضامند نہ ہوئے تو غصے میں آ کر انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے وہ ایک روز ہمیشہ کے لیے شاہ ولاج چھوڑ آئیں، اور یہیں سے ان کی بربادی کی داستان شروع ہو گئی۔ فرزانہ بیگم جو شروع سے ہی ان کی اہمیت اور ان کے بلند مقام سے شدید جیلس تھیں، شاہ ولاد سے ان کی رخصتی کے بعد گویا چین کی نیند سونے لگیں۔ دن گزرتے گئے، شاہ ولاج میں اور بھی کئی طوفان آئے۔ فاطمہ بیگم اور شاہ محمد کی وفات کی خبر بھی ملی انہیں۔ یہ کیسی انا، کیسا غصہ تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر بری طرح پچھتانے کے باوجود واپس نہ پلٹ سکیں، اور انہی دنوں انہیں یہ پتہ چلا کہ احسن شاہ نے اپنے گھر والوں کے کہنے میں آ کر ان کے بیٹے کو ملک سے باہر خود انہی کے بھائی کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تب ان کی انا کا بت پاش پاش ہوا، اور وہ اولاد کی محبت میں ان کی لمبی جدائی کے خوف سے جھک کر خود ہی شاہ ولاج واپس چلی آئیں۔ مگر شاید بہت دیر کر دی تھی انہوں نے واپسی میں، تبھی تو نہ وہاں کے لوگ انہیں پہلے جیسے ملے، نہ اس گھر کا ماحول۔ سنگ مرمر سے تعمیر شدہ شاہ ولاج میں سناٹے اتر آئے تھے، کسی کو ان کی واپسی میں کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ انہیں بھی نہیں کہ جن کے بہکاوے میں آ کر وہ گھر چھوڑنے پر رضامند ہوئی تھیں۔ بیتا ہوا وقت اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا، ان کی سب خوشیاں، ساری محبتیں، سبھی پچھتاوے، سارے حسین لمحے۔ اب تو سوائے آنکھوں میں آنسوؤں کے اور کچھ بھی نہ بچا تھا ان کے پاس، یہاں تک کہ شوہر کی توجہ اور بچوں کی محبت بھی نہیں۔ تقدیر نے سب کچھ چھین لیا تھا ان سے، اور ایسا تو ہونا ہی تھا۔ دوسروں کا سہارا لے کر چلنے والے جب تنہا چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یوں ہی منہ کے بل گرتے ہیں۔ ایسے ہی تو ٹھوکر لگتی ہے انہیں، اور اتنے زور کی لگتی ہے کہ پھر سلامت کچھ بھی نہیں رہتا۔ وہ بھی حالات سے ہار گئی تھیں، تنہائیوں سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھیں، مگر ان کی دولت و عمارت انہیں سکون کی ایک گھڑی نہ نصیب کر سکی۔ نتیجتاً وہ نڈھال ہو کر شاہ ولاج میں پناہ لینے کے لیے آ گئیں۔ رو رو کر گڑ گڑا کر احسن شاہ کے پاؤں پکڑتے ہوئے انہوں نے اپنی کوتاہیوں کی معافی ان سے مانگی، تو احسن شاہ نے ان کی ہر زیادتی بھلا کر کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا۔ مگر ان کے بچے آج تک انہیں معاف نہ کر پائے تھے۔ بیٹے کی صورت دیکھنے کو تو ویسے ہی ترس گئی تھیں، اب تو بیٹی بھی ان کی طرف نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ان کی موجودگی میں بھی وہ آمنہ بیگم کو ماما کہتی، اور ان کا ممتا بھرا ٹوٹا پھوٹا دل مزید تڑپ کر رہ جاتا۔ وقت نے جتنی گہری چوٹ انہیں لگائی تھی، آج جانے کیوں انہیں اپنا بیٹا بھی اسی آگ کی تپش میں جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ تبھی تو ان کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی، اور وہ مکمل سنجیدگی کے ساتھ جلد سے جلد اپنے بیٹے سے اس موضوع پر بات کرنے کو بےتاب ہو گئیں۔ اگلے روز سنڈے تھا، لہٰذا ازمیر دیر تک اپنے بستر میں پڑا سوتا رہا۔ ہر سنڈے کو اس کا یہی معمول تھا، دیر تلک سونا، پھر دوپہر کے قریب فریش ہو کر گھر سے باہر نکل جانا، اور رات کو دیر سے ہی واپس آنا۔ اسی لیے ہائکہ بیگم ناشتے کے فوراً بعد اس کے کمرے میں چلی آئیں کہ وہ ہر بات صاف صاف جان لینا چاہتی تھیں۔ ازمیر ابھی ابھی نیند سے جاگا تھا، لہٰذا واش روم میں جانے سے قبل وہ اپنے کپڑے پریس کر رہا تھا کہ اسی پل ہائکہ بیگم دھیمے سے دروازہ نوک کر کے اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ جاگ گئے بیٹے؟ محبت پاش نگاہوں سے اس کا مرجھایا ہوا سا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بولیں۔ جی ماما، ازمیر نے مختصر جواب دیا۔ خیریت؟ آج تو کچھ جلدی اٹھ گئے تم۔ وہ پہلے اس کا موڈ جاننا چاہتی تھیں، تبھی فوراً اصل بات کی طرف آنے کا حوصلہ نہ کر پائیں۔ جواب میں ازمیر قدرے مشکوک سی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا، ہاں، کچھ دوستوں کے ساتھ اوٹنگ کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ بہرحال آپ کو کوئی کام تھا؟ نہیں، بس ایسے ہی تم سے بات کرنے کو من چاہا تو چلی آئی، وگرنہ دن بھر تو نہ جانے کہاں غائب رہتے ہو کہ شکل دیکھنے کو ترس جاتی ہوں تمہاری۔ پیاسی نگاہوں سے اس کے بکھرے سراپے کو دیکھتی وہ خاصی دل گرفتگی سے کہہ رہی تھیں، مگر نہ جانے کیوں محرومیوں کے مارے ازمیر کو ان کا لہجہ ہاسا بناوٹی لگا۔ تبھی وہ سر جھٹک کر قدرے سلگتے ہوئے بولا، پلیز ماما،
مجھے ایسے فارمل سے جملے سننے کی عادت نہیں ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی طرح سے ہماری پرواہ ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کبھی بھی ہمیں اس وقت اکیلا چھوڑ کر نہ جاتی کہ جب ہمیں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ بہرحال میں اس وقت ذرا جلدی میں ہوں، آپ مجھ سے بات کرنے کا احسان پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھیے۔ نہایت ترش لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی وہ اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا، اور بے بس سی ہائیکا بیگم وہیں کھڑی اس کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ کیسی عجیب بے بسی تھی کہ وہ اپنی سگی اولاد سے پیار بھی نہیں جتا سکتی تھیں۔ ایک ماں کے لیے بھلا اس سے بڑھ کر دکھ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی اولاد کے دل میں اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو۔ شام ڈھلے جب وہ گھر واپس لوٹا تو اپنے کمرے میں جانے سے قبل ہی عریشہ سے مت بھیڑ ہو گئی، جو سیڑھیوں پر ہی رک کر ہاسی خوش نگاہوں سے گھور رہی تھی اسے، مگر وہ اس کے موڈ کے متعلق پرواہ نہ کرتے ہوئے بے نیازی سے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ راستہ چھوڑو میرا! اسے اپنے راستے میں کھڑے دیکھ کر ہاسی سرد مہری سے اس نے کہا تھا۔ جواب میں عریشہ نے کس قدر افسوس سے اسے دیکھا، پھر قطرے چٹکے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے بے حد افسوس ہے ازمیر کہ میں نے ہمیشہ تمہیں ایک اچھا انسان سمجھا۔ سب تمہیں غلط کہتے رہے، غلط مانتے رہے، دور بھاگتے رہے تم سے، مگر میں ہمیشہ سب کو جھٹلاتے ہوئے تمہیں اچھا ثابت کرتی رہی، سب سے تمہارے لیے جھگڑا کرتی رہی، مگر آج میں نے یہ جانا کہ تم ہرگز اچھے انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ بھلا جس انسان کو اپنی ماں کے مرتبے کی تمیز نہ ہو، اس سے کسی اور رشتے کے لیے اچھائی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ خوبصورت امرین لب جس سے اس نے ہمیشہ پھول جھڑتے دیکھے تھے، آج جانے کیوں انگارے برسا رہے تھے۔ وہ حیرانگی سے ٹکر ٹکر بامشکل اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اسے دیکھتا رہ گیا۔ چلو، شکر ہے خدا کا کہ سب کے ساتھ ساتھ آج تم پر بھی میری اصلیت کھل گئی۔ اب یقیناً تم مجھ سے ہمدردی جتانا بند کر دو گی، ہے نا؟ جب وہ بلا سبب انگارے چبا رہی تھی تو پل پل سلگتا ازمیر شاہ کیوں پیچھے رہتا؟ جواب میں عریشہ تب اٹھی۔ شٹ اپ! تمہیں انسانوں سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے! وہ چلائی تھی، مگر ازمیر شاہ اس سے بھی زیادہ بلند آواز میں اس پر چلا اٹھا۔ یو شٹ اپ! مجھے تم جیسے انسانوں سے بات کرنے کے لیے تمیز سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھی تم؟ نہایت غصیلے انداز میں شہادت کی انگلی اٹھا کر دھاڑتے ہوئے وہ اسے اپنے راستے سے ہٹا کر اوپر کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک مسحور کنسی مسکراہٹ دور کھڑی ماہم شاہ کے لبوں کو چھو گئی۔ عدنان، کیا بات ہے بیٹے؟ کچھ دنوں سے بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ شب کے 2 بج رہے تھے اور بستر پر بڑا بے قراری سے پہلو بدل رہا تھا جب سیال بیگم اسے کمرے کی لائٹ چلتے دیکھ کر ادھر ہی چلی آئیں۔ جواب میں گڑبڑا کر انہیں دیکھتے ہوئے وہ فوراً بستر سے اٹھ بیٹھا، پھر ان سے نگاہیں چرا کر قدرے ریلیکس لہجے میں بولا، نہیں ماما، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس یوں ہی۔ اب وہ کس کو کیا بتاتا کہ اصل بات کیا ہے، کیسے کہتا کہ اس کا دل اب اس کے اختیار میں نہیں رہا ہے۔ تبھی پچھلے کئی روز سے وہ اپنی ماما پاپا سے نگاہیں چرائے ہوئے تھا، مگر آج اس کی چوری پکڑی گئی تھی، اور اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کیا بہانہ کرے۔ تبھی قدرے بھکلا گیا تو اس کی نگاہیں چرانے پر سیال بیگم دھیمے سے مسکرا دیں۔ بہت چالاک سمجھتے ہو اپنے آپ کو، خوب جانتی ہوں میں تمہاری بے قراریوں کو، ضرور کوئی لڑکی پسند آ گئی ہوگی، ہے نا؟ وہ اس کی سرگرمیوں سے کچھ کچھ واقف تھیں، تبھی نرم لہجے میں بولی تو عدنان نے چونک کر انہیں دیکھتے ہوئے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ماما، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بس میں یوں ہی جاگ رہا تھا، لیکن آپ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ وہ فوراً ہوشیاری سے بات بدل گیا تو سیال بیگم محبت سے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولیں، میں تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی تھی بیٹے، تمہاری شادی کے بارے میں۔ بس بہت عیش کر لیے تم نے، اب گھر میں بہو چاہیے، سمجھے تم؟ لیکن ماما، کوئی لیکن ویکن نہیں، بہت آزادی دے دی میں نے تمہیں، اب میں جلدی تمہارے ڈیڈ سے بات کر کے تمہارے لیے ایک اچھی سی لڑکی پسند کرنے والی ہوں، اور کان کھول کر سن لو، اس بار تم کوئی شرارت نہیں کرو گے اور میری بات مانو گے۔ اس کے گڑبڑانے پر وہ نرمی سے اس کا کان پکڑتے ہوئے قطرے روب سے بولیں تو عدنان بری طرح پھنس کر بے بسی سے ان کی طرف دیکھتا رہ گیا، جبکہ وہ اپنی بات مکمل کر کے فوراً وہاں سے اٹھ گئیں، پھر تھوڑی دور جا کر واپس پلٹتے ہوئے بولیں، اور ہاں، یاد آیا، کل مسز ہمدانی کے گھر بہت شاندار پارٹی ہے، مجھے چونکہ کل تمہارے پاپا کے ساتھ منتھلی ٹیسٹ کے سلسلے میں پنڈی کے لیے روانہ ہونا ہے۔
لہٰذا تم میری جگہ اس پارٹی میں جاؤ گے اور وہاں سب سے ملو گے۔ بہت دن ہو گئے تمہیں ایسی تقریبات میں شرکت کیے ہوئے۔ اب کل جاؤ گے تو وہاں اچھی سی اپنی پسند کی لڑکی تلاش کر لینا اور واپسی پر مجھے بتا دینا۔ یہ یاد رکھو، یہ لاسٹ چانس ہے۔ اس کے بعد تمہیں اسی لڑکی سے شادی کرو گے جو میں تمہارے لیے پسند کروں گی۔ انڈرسٹینڈ؟ یس ماما۔ ان کے حتمی لہجے پر عدنان نے بامشکل حلق سے پسی پسی سی آواز نکالی۔ پھر ان کے کمرے سے باہر نکلتے وقت ہی سرد آہ بھر کر بیڈ پر پڑا۔ دل تھا کہ بری طرح مچل رہا تھا۔ اعصاب تھے کہ انشا کے متعلق سوچ سوچ کر شل ہو رہے تھے اور بے بسی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شادی کرنا یا نہ کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سیال بیگم کو بھی وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہینڈل کر سکتا تھا، مگر مصیبت تو یہ تھی کہ پہلی مرتبہ اس کے دل نے جس لڑکی کو تمام تر خلوص اور بھرپور سچائی کے ساتھ چاہنے کی گستاخی کی تھی، وہ لڑکی کسی طرح اس کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ جتنا وہ اس کے لیے بے قرار ہو رہا تھا، اتنا ہی وہ لڑکی اس سے دور بھاگ رہی تھی، جس پر وہ خاصا چنچلا اٹھا تھا۔ شاید اسی لیے اب اس کی محبت آہستہ آہستہ جنون کا روپ دھارتی جا رہی تھی، اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر انشا اس کی زندگی میں نہ آئی تو وہ ضرور پاگل ہو جائے گا۔ تبھی وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ شب و روز اس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ یہ تو اسے پورا یقین تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے میرڈ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کے خیال میں یہ سفید جھوٹ صرف اس سے دامن بچانے کے لیے بول رہی تھی، تبھی اس کی اس بات کو اس نے سیریس نہیں لیا تھا۔ تاہم اب وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے شیشے میں اتارنے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسی لیے تو اس نے اپنی آوارگی خاصی حد تک کم کر دی تھی۔ بہت سی نت نئی لڑکیوں سے روابط بھی ختم کر لیے تھے اور اپنے دوستوں سے ملنا جلنا تقریباً ترک کر دیا تھا، جس پر وہ سب اس سے شدید خفا تھے، لیکن اسے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے سامنے اس وقت جو سب سے اہم ٹارگٹ تھا وہ انشا کا دل جیتنے کا مرحلہ تھا، جس کے لیے وہ ہر ممکن طریقے سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور پھر اگلے ہی روز اسے سیال بیگم کے اصرار پر بادل نخواستہ ہمدانی کی پارٹی کے لیے تیار ہونا پڑا، کیونکہ آج وہ انشا سے مل کر اپنے متعلق دو ٹوک بات کر لینا چاہتا تھا، لیکن سیال بیگم نے چونکہ ہمیشہ اس کی خوشی کا خیال رکھا تھا، تو وہ بھی ان کی خوشی کے لیے اپنا پروگرام اگلے دن پر ملتوی کر کے مسز ہمدانی کے گھر ان کی شاندار پارٹی میں چلا آیا۔ یہی گیدرنگ، یہی شور ہنگامے، یہی میک اپ سے لیس رنگ برنگے چہرے کل تک اس کی زندگی کا حصہ تھے، لیکن آج نہ جانے کہ وہ چاہ کر بھی کسی چیز کو انجوائے نہیں کر پا رہا تھا۔ دل تھا کہ کسی بھی چیز سے بہل نہیں رہا تھا۔ تب ہی بے حد بور ہو کر وہ واپسی کا ارادہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے ہی کچھ فاصلے پر کھڑی انشا کے سادہ سے مگر پرکشش چہرے سے جا ٹکرائی، اور وہ تب پل دو پل میں ہی گویا منظر بدل گیا۔ یہی گیدرنگ، یہی لوگ، یہی شور ہنگامہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے بور کر رہا تھا، اب ایک دم سے سب اچھا لگنے لگا، اور وہ دل کی اس بے ایمانی پر مسرور سا ہو کر یک ٹک سامنے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں انشا اپنی تمام تر دلکشی کے ساتھ کھڑی کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی، اور وہ اسے یوں ہنستے دیکھ کر قدرے محبود سا رہ گیا۔ ہیلو مسٹر عدنان، آپ کیسے؟ انشا کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی اور ہاتھ سے فریش لہجے میں دریافت کیا تو اپنی بےتاب دھڑکنوں کو بامشکل سنبھالتے ہوئے قدرے ناراضگی سے بولا، اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ خاصا ناراض لہجہ تھا اس کا۔ انشا نے جی بھر کے انجوائے کیا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، مسز ہمدانی ہمارے قریبی جاننے والوں میں سے ہیں، اسی لیے میں انکار نہیں کر پائی۔ بہرحال آپ سے وعدہ رہا کہ آئندہ آپ کے گھر جو بھی تقریب ہوگی میں اس میں شرکت ضرور کروں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آپ جیسی اچھی لڑکی کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتی، وہ مسرور ہو کر بولا تھا۔ جواب میں انشا بس دھیمے سے مسکرا کر رہ گئی۔ مس انشا، آج میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے تھوڑی دیر مزید کمپنی دیں گی؟ اسے واپسی کے لیے قدم اٹھاتے دیکھ کر وہ فوراً بولا تھا، جس پر انشا نے حیرانی سے اس کے بے قرار چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک نظر اپنی کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر ڈالی، پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے قدرے بے نیازی سے بولی، جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس کا انداز اتنا اجنبی تھا کہ عدنان بامشکل تھوک نکل کر کچھ کہنے کی ہمت کر پایا۔ وہ وہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا
کہ آپ بہت اچھی ہیں، بہت خوبصورت، تھینک یو۔ اس کے کمزور لہجے پر انشا نے مکمل اعتماد سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مختصراً کہا، اور اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں آپ کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ تمام تر ہمت جمع کر کے بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ جواب میں انشا نے چونک کر اسے یوں حیرانی سے دیکھا گویا اس کی دماغی حالت پر شک ہوا ہو۔ واٹ؟ آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لب بھینچ کر ہاتھ سے سرد انداز میں کہتے ہوئے وہ دھیمے سے چلائی تھی، جس پر عدنان نے تڑپ کر بے قراری سے اس کے سرخ چہرے پر ایک نظر ڈالی، پھر قدرے عاجزی سے بولا، پلیز مس انشا، مجھ سے ناراض مت ہوں، میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، مگر یہی سچ ہے کہ میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں، بہت چاہنے لگا ہوں آپ کو۔ اگر آپ میری زندگی میں نہیں آئیں تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، اس لیے پلیز آپ ٹھنڈے دل سے میرے پرپوزل پر غور کریں، پلیز مس انشا، پلیز۔ پل کے پل میں ہی اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور وہ رو دینے کو ہو گیا۔ تب انشا نے سخت غصے کے عالم میں ایک کڑی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے سنگ دلی سے منہ پھیر لیا، پھر ہاتھ سے کٹیلے لہجے میں بولی، عجیب پاگل آدمی ہیں آپ، جب میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ میں آلریڈی میرڈ ہوں تو فضول میں ایسی بے سروپا باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا، اس لیے۔ فوراً مچل کر وہ بولا تھا۔ جواب میں انشا نے ہاتھ سے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ واپس رخ اس کی طرف پلٹ کر وہ ہاتھ سے چپتے ہوئے لہجے میں بولی تو لاکھوں دلوں سے فلرٹ کرنے والے عدنان روف کا سر آپ ہی آپ نیچے جھک گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، پھر ہمت کر کے اس نے اپنا سر دوبارہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھوں کے ساتھ اس کے لہجے میں بھی واضح نمی گھلی ہوئی تھی۔ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے مس انشا؟ اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس۔ آئی پرومس میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ پلیز صرف ایک مرتبہ میرے متعلق سوچ کر تو دیکھیں، آپ ضرور اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ مسٹر عدنان صاحب، میں نے آپ کا لحاظ کیا، آپ اس پارٹی میں تماشا نہ بن جائیں، اس لیے بہت برداشت سے کام لیا میں نے، لیکن اب اگر آپ نے مزید کوئی بکواس کی تو اتنی زور سے چانٹا لگاؤں گی منہ پر کہ آپ ساری عمر اپنے اوقات نہیں بھول پائیں گے۔ عزت سے بات کیا کر لی، آپ تو میرے سر پر ہی چڑھ گئے۔ نہایت تیش کے عالم میں کانپتے ہونٹوں کے ساتھ وہ ترش لہجے میں کھولی تو عدنان کا دماغ بھی جیسے گھوم کر رہ گیا۔ تبھی اس نے کسی بھی انجام کی پرواہ کیے بغیر ایک جھٹکے سے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا، پھر اسے کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لان میں لے آیا۔ مجھے میری اوقات یاد دلاؤ گی تم؟ ہاں مجھے چانٹا مارو گی؟ لو لگاؤ چانٹا میرے منہ پر، کم آن مارو مجھے۔ اپنی مضبوط انگلیاں نہایت بے دردی کے ساتھ اس کے بازو میں گاڑتے ہوئے وہ چلایا تو انشا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً رخ پھیر لیا۔ میری اوقات کی بات کرتی ہو اور اپنی اوقات اتنی جلدی بھول گئی تم؟ وہ بسوں کے دھکے، وہ دفتر، وہ مہینہ بھر فائلوں میں سر کھپا کر فقط چند ہزار تنخواہ پانا، وہ سب بھول گیا تمہیں؟ بولو، جواب دو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہاں یہ جمعہ جمعہ 8 دن اس اریج احمر کے ساتھ بزنس پارٹنر بن کر تم کیا سمجھتی ہو کہ تم نے تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت حاصل کر لی؟ بولو، بزنس ٹائکون بن گئی تم؟ وہ اب بھی غصے سے چلا رہا تھا مگر انشا نے اس کی سمت نہیں دیکھا۔ ایک بات یاد رکھنا مس انشا صاحبہ، زندگی میں اگر تمہارا نام کسی مرد کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑا تو وہ صرف اور صرف عدنان روف ہی ہوگا، سمجھی تم؟ ایک جھٹکے سے اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے وہ شہادت کی انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا، پھر کچھ دیر یک ٹک اس کا گمسم سا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ انشا وہیں بیٹھ کر اپنا بازو سہلاتے ہوئے چپ چاپ اپنے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کرنے لگی کہ ابھی اسے عدنان روف سے ہرگز ہار نہیں ماننی تھی۔ نمی، چلو انشا سے ملنے چلتے ہیں۔ تمکین اپنے کمرے میں بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی جب شیزا ہاتھ سے فریش موڈ میں اس کی طرف لپکی۔ جواب میں وہ منہ لٹکا کر مایوسی سے بولی، سوری شیزا، آج ہم انشا سے نہیں مل سکتے۔ کیوں؟ فوراً بھویں اچکا کر اس نے پوچھا تو تکیہ گود میں لیتے ہوئے تمکین نے آرام سے جواب دیا، وہ اس لیے سویٹ ہارٹ کہ انشا آج آفس نہیں آئی ہے اور اس کے یہاں کے گھر کے متعلق مجھے کچھ نہیں پتا، سو اب کل ہی چلیں گے۔
لیکن آج ہم اوٹنگ پر تو چل سکتے ہیں نا؟ وہ کیا ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں تمہاری شادی ہو جائے گی، پھر تمہارے پاس ہم جیسوں کے لیے ٹائم کہاں ہوگا؟ تو کیوں نہ فرصت کے ان لمحات سے فائدہ اٹھایا جائے؟ چٹکی بجاتے ہی اسے تفریح کا ایک اور بہانہ ڈھونڈ لیا۔ تمکین کو اس کا اشتیاق دیکھتے ہوئے موڈ نہ ہونے کے باوجود اس بات میں سر ہلانا پڑا، جس پر وہ بے پناہ خوش ہوتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی تو تمکین کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پاگل! دھیمے سے سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے اس نے کہا، پھر اپنے کمرے کی بگڑی حالت درست کرنے لگی اور شام میں جیسے ہی اشر آفس سے لوٹا، شیزا اس کے سر ہو گئی۔ نتیجتاً اشر کو ڈنر کا پروگرام بھی باہر ہی بنانا پڑا اور وہ گھر والوں سے اجازت لے کر تمکین کو جلدی سے باہر آ جانے کا کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف چلا آیا۔ اشر، کیا اس شادی سے تم خوش ہو؟ تمکین ابھی اپنے کمرے سے نکلی نہیں تھی، مگر شیزا نے فوراً قدم اشر کی ہمراہی میں باہر کی طرف بڑھا دیے تھے کہ وہ اس کے آفس سے لوٹنے سے قبل ہی اپنی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ بتاؤ اشر، کیا تم تمکین کے ساتھ شادی پر خوش ہو؟ اسے چونک کر اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ دوبارہ بولی تھی۔ جواب میں اشر دھیمے سے مسکرا دیا، پھر گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے مسرور لہجے میں بولا، یس، وائی ناٹ؟ آفٹر آل میری ہی پسند اور مرضی سے تو شادی ہو رہی ہے۔ لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ کیونکہ جتنا پیار تم تمکین سے کرتے ہو وہ تمہیں اتنا پیار نہیں کرتی۔ دونوں بازو سینے پر باندھ کر وہ اس سے نگاہیں چراتے ہوئے بولی تو اشر نے قدرے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ قدرے الجھ کر اس نے پوچھا تھا۔ جواب میں شیزا کے لبوں پر بڑی بے جان سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں اس کی گہری دوست ہوں اشر، اور اس کے دل کا رازدار بھی۔ تبھی نہ جانے مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ جیسے تمکین تمہارے ساتھ خود کو بھی بیوقوف بنا رہی ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے یہ میرے دماغ کا فطور ہو۔ بالکل اپنے دماغ کا علاج کراؤ اور غلط فہمیوں کے متعلق سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ میں اپنی نمی کو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کا دل میں جتنا پیار میرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، سمجھی تم کہ نہیں؟ اپنی شہادت کی انگلی اس کی چھوٹی سی ناک سے ٹچ کرتے ہوئے وہ ہاتھ سے پورے اعتماد لہجے میں بولا تو جانے کیوں شیزا کا دل چل کر رہ گیا اور وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے دھیمے سے مسکرا بھی نہ سکی۔ اشر، ہنی مون کے لیے کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ تمکین آ کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ جب شیزا نے قدرے بجھے ہوئے لہجے میں پوچھا تو جواب تمکین نے دیا اور جھٹ سے بولی، چاند پر؟ پھر تو ضرور نیا ریکارڈ قائم کرو گے تم لوگ۔ ہاں، اب تو نئے نئے ریکارڈ ہی قائم کرنے ہیں۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اشر نے کن اکھیوں سے تمکین کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہنستے ہی فوراً ہنس پڑا۔ ویسے یہ تمہارے منہ پر کیوں 12 بج رہے ہیں بھائی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بہت خوش تھیں تم۔ اسے چپ چاپ سا پا کر تمکین نے باغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شیزا اپنا ہاتھ مسل کر بے مقصد مسکرا دی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اصل میں رخسانہ آنٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اس کے عجیب سے جواب پر تمکین کے ساتھ ساتھ اشر نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ انہیں تھوڑا سا ٹیمپریچر تھا۔ اس وقت بھی جب ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تو مجھے ان کے ہاتھ سے گرم محسوس ہوئے۔ وہ نمی کو اپنے پاس روکنا چاہتی تھیں، مگر تمہیں برا نہ لگ جائے اس لیے روک نہیں پائیں۔ حالانکہ میں نے کتنا کہا ان سے کہ میں ان کے پاس رک جاتی ہوں، مگر نہیں مانی۔ کہنے لگی تم تو مہمان ہو، تمہارا خیال رکھنا تو ہمارا فرض ہے، جبکہ تمکین تو میری بہو ہے، مگر افسوس اسے میرا کوئی خیال نہیں۔ واٹ؟ ایسا کہا ممی نے؟ تمکین کے ساتھ ساتھ اشر کو بھی اس کی فرضی کہانی سے خاصا جھٹکا لگا۔ جواب میں شیزا بس چپ چاپ سر ہلا کر رہ گئی۔ ارے، اگر ایسی بات تھی تو تم نے پہلے کیوں نہیں کہا ہم سے؟ ہم یہ پروگرام ہی کینسل کر دیتے۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے اشر نے افسوس سے کہا تو خاموش سی تمکین فوراً بول اٹھی، نہیں اشر، پروگرام کینسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں ہماری شادی ہو جائے گی اور ہم شیزا کو کمپنی نہیں دے پائیں گے، اس لیے پلیز آج آپ لوگ جائیں، میں آنٹی کے پاس رک جاتی ہوں۔ اپنی سیٹ سے اٹھ کر گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کہا تو شیزا اطمینان سے ہلکی پھلکی ہو کر رہ گئی۔ تاہم اشر نے اس کے بغیر جانے سے صاف انکار کر دیا تو تمکین نے شیزا کی خوشی کی خاطر اسے اصرار کے ساتھ اوٹنگ کے لیے منا لیا اور خود ان لوگوں کو جلدی لوٹنے کی ہدایت کرتے ہوئے واپس گھر لوٹ گئی۔ ارے نمی بیٹے،
آپ آؤٹنگ کے لیے اشر کے ساتھ نہیں گئیں؟ راہداری میں ہی رخسانہ بیگم سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ انہوں نے ہنسی حیرانی سے پوچھا۔ جواب میں تمکین پلکیں جھکا کر احترام سے بولی، نہیں آنٹی، ایکچولی مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کو معمولی سا ٹیمپریچر ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے پاس ٹھہر جاتی ہوں تاکہ آپ کا خیال بھی رکھ سکوں اور آپ اکیلے کمرے میں لیٹی لیٹی بور بھی نہ ہوں۔ لیکن مجھے تو ٹیمپریچر نہیں ہے۔ اس کے فکر مند لہجے پر اگلے ہی پل انہوں نے حیرانی سے کہا تو تمکین کا سر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھ گیا۔ واٹ؟ ہاں بیٹے، مگر تم سے کس نے کہا کہ مجھے ٹیمپریچر ہے؟ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پیار سے بولی تھیں۔ جواب میں تمکین نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ کسی نے نہیں آنٹی، وہ ایکچولی مجھے ہی ایسا لگا تھا کہ شاید آپ کو ہلکا سا بخار ہے۔ شدید ہنجان کے عالم میں کھوئے کھوئے سے ذہن کے ساتھ بامشکل اس نے کہا تو رخسار بیگم اس کی سادگی پر دھیمے سے مسکرا دیں، پھر اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں تو الجھی الجھی سی تمکین رضا بھی تھکے تھکے قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شیزا نے جھوٹ کیوں بولا میرے ساتھ؟ رہ رہ کر یہی سوال اسے ڈسٹرب کر رہا تھا اور وہ اس کا جواب سوچ سوچ کر بھی سمجھ نہ پائی۔ شیزا اس کی فرسٹ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی گہری رازدار دوست بھی تھی۔ بچپن سے ان دونوں کے درمیان محبت اور اعتماد کا رشتہ قائم تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے خلوص پر شک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آج سے 18 سال پہلے جب اس کی پھوپھو اپنے پسند کے مرد کے ساتھ شادی کر کے ہمیشہ کے لیے حسن ولاج سے کنارہ کش ہو گئی تھیں، تو تب بھی شیزا نے حسن ولاج کے مکینوں کو اپنی ماں کی محبت پر ترجیح دی اور فقط 2 ماہ کے بعد ہی اپنی ماں کی مرضی کے خلاف دوبارہ حسن ولاج میں چلی آئی۔ گو تمکین کو اس پرانے قصے کا کوئی پتہ نہیں تھا، مگر اس نے یہ کہانی بہرحال اپنی ممی اور احسن ولاج کے مکینوں سے سنی تھی۔ پھر جس وقت تمکین پیدا ہوئی تو 3 سالہ شیزا کی خوشی تیتنی تھی۔ وہ بہانے بہانے سے اس کے قریب آتی اور اس سے پیار کرتی۔ کئی بار اسے اس دیوانگی پر اشر سے بھی مار کھانی پڑی تھی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی اور تمکین کے لیے اس کی اس محبت کی قدر کے پیش نظر ہی حسن ولاج کے مکینوں نے اسے اس گھر میں آنے جانے سے نہیں روکا۔ وہ ماں کو چھوڑ کر مہینوں اس گھر میں رہتی اور کبھی دل چاہنے پر 1 یا 2 دن کے لیے اپنی ماں کے پاس چلی جاتی۔ پڑھائی لکھائی، جوتے، کپڑے، جولری، غرض کی اس کی ہر ضرورت حسن ولاج کے مکینوں نے پوری کی اور اسے کبھی تمکین سے کمتر نہیں سمجھا۔ تمکین نے ہوش سنبھالتے ہی شیزا کو خود سے مخلص پایا تھا، تبھی وہ ہمیشہ سے اس پر اعتبار کرتی آئی تھی۔ یہ شیزا کی ذات ہی تو تھی کہ وہ اشر کے بچھڑ کر یورپ چلے جانے پر جلد ہی سنبھل گئی، وگرنہ نہ جانے کیا حال ہوتا اس کا۔ لیکن اب نہ جانے کیوں اسے شیزا کی محبت پر شک ہونے لگا تھا۔ پچھلی بار بھی جب وہ لوگ ڈنر کے لیے باہر گئے تھے تو شیزا نے اس کی آنکھوں کے سامنے اشر کے ساتھ کیا کیا حرکات کی تھیں اور وہ سب کچھ دیکھ کر بھی صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ لیکن اب میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی شیزا کہ جس سے تم ہمارے درمیان قائم پرخلوص دوستی کے بندھن کو کوئی زک پہنچا سکو۔ میں تم سے یہ جان کر رہوں گی کہ تم میں اچانک کی تبدیلی کیوں آئی اور تم کیوں میرے اور اشر کے بیچ میں آ کر اپنا وقار کھو رہی ہو۔ بے قرار دل کے ساتھ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر اس نے سوچا اور آہستہ سے پلکیں موند لیں۔ حادثہ الجھا الجھا سا اسمیر شاہ جب اپنے کمرے میں آیا تو حد سے زیادہ ڈپریس تھا۔ رہ رہ کر اسے عریشہ کے پرنفرت جملوں کی پیشکش سنائی دے رہی تھی اور وہ سخت اضطراب کے عالم میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے وہیں بیڈ پر ٹک گیا۔ دماغ کی شریانیں تھیں کہ شدید ڈپریشن کے باعث پھٹنے کو تیار ہو گئی تھیں۔ تبھی آمنہ بیگم ہلکے سے دروازہ دھکیل کر اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ ازمیر، کیا بات ہے بیٹے؟ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ اس کے پہلو میں بیٹھ کر انہیں پیار سے پوچھا تو الجھے الجھے سے ازمیر شاہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے، تم نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ تم کچھ پریشان ضرور ہو، اور وہ پریشانی کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتی۔ ہاں، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تم بلا وجہ اپنی پہلے سے دکھی ماں کو مزید دکھی کر رہے ہو۔ بیٹے، تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تم لوگوں کے لیے ماضی میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ غلط لوگوں کی سازشوں کا شکار ہو کر انہوں نے بہت بڑی غلطی ضرور کی تھی، لیکن اس غلطی کی سزا
کاتب تقدیر انہیں بہت زیادہ دے چکا ہے بیٹے۔ آج وہ اکیلی اور نڈھال ہیں۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے تم لوگوں کی محبت کی ضرورت ہے۔ تو کیا تم لوگ انہیں سہارا نہیں دو گے؟ دیکھو بیٹا، ماضی میں جو ہو چکا اسے یاد رکھ کر اپنے حال کو عذاب بنا لینا عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم سب کچھ بھول کر اپنی ماں کو محبت دو اور ان سے دعائیں لو۔ تم شاید نہیں جانتے کہ آج صبح تمہاری بدتمیزی نے انہیں کس قدر گہری چوٹ پہنچائی ہے۔ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی تھیں وہ، اور ان کا بلڈ پریشر انتہائی کم ہو گیا تھا۔ اگر ماہم سب گھر والوں کو اس بارے میں تفصیلاً نہ بتاتی تو ہمیں تو ان کے متعلق پتہ ہی نہ چلتا۔ بہرحال تمہاری اس حرکت پر سب گھر والے تم سے بہت ناراض ہیں، اس لیے فوراً اٹھو اور اپنی ماما سے معذرت کرو۔ آمنہ بیگم کے تفصیلی بیان نے گویا اس کے ہوش ہی اڑا دیے۔ کس قدر بے یقینی سے اس نے الجھ کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک معمولی سی بات بڑھ کر یوں رائی کا پہاڑ بن جائے گی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ چلو ازمیر بیٹے، میرے ساتھ ہائیکا کے پاس چلو۔ اسے گمسم سا اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ اس کا بازو تھامتے ہوئے بولیں تو مضطراب سا ازمیر چار رونا چار اٹھ کر ان کے ہمراہ چل پڑا، اور جس وقت اس نے ہائیکا بیگم کے کمرے میں پہلا قدم رکھا، اسی وقت پریشان سی عریشہ ٹرے میں کچھ خالی برتن لے کر کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ تبھی ان دونوں کا ٹکراؤ ہوا اور عریشہ کے ہاتھ سے ٹرے چھٹ کر زمین پر گر پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شیشے کے برتن ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئے، اور ان کرچی کرچی ٹکڑوں کو سمیٹتے ہوئے عریشہ خود اپنے ہاتھ بھی زخمی کر بیٹھی۔ چوٹ کھانے اور چوٹ دینے میں بہت لطف آتا ہے تمہیں؟ گھٹنوں کے بل اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے وہ اس کا زخمی ہاتھ تھام کر بولا تو عریشہ نے خفگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا، پھر ٹرے میں ٹوٹے ہوئے برتنوں کی کرچیاں سمیٹ کر فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماما، عریشہ کے کمرے سے نکلتے ہی وہ ہائیکا کے بیڈ کی طرف چلا آیا، پھر ان کے پہلو میں بیٹھ کر محبت سے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے کہا تو بے اختیار ہی ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آئی ایم سوری ماما، میں ہرگز آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کا ہاتھ چوم کر وہ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولا تو ہائیکا بیگم نے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، پھر بے تابی سے اس کی کشیدہ پیشانی چومتے ہوئے سسک پڑی۔ آئی پرومس ماما، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے وہ پھر بولا تو ہائیکا بیگم اسے ڈھیروں پیار کرتے ہوئے گویا ہلکی پھلکی ہو گئیں۔ تبھی اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولیں، چلو کر دیا معاف، لیکن اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری اور عریشہ بیٹی کے موبائل کیا ٹینشن چل رہی ہے؟ بہت دوستانہ انداز میں انہوں نے پوچھا تھا۔ جواب میں ازمیر نے قدرے حیرانی سے ان کی سمت دیکھا۔ وہ اس کی اتنی پرواہ کرتی ہوں گی، بھلا کہاں سوچا تھا اس نے؟ تبھی فوراً بات بنا کر بولا، کوئی ٹینشن نہیں ماما، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، اور ابھی تھوڑے ہی دنوں میں اذان کے ساتھ اس کی نسبت طے ہونے جا رہی ہے۔ بس اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری وجہ سے اسے پریشان کرے، اسے میرے قریب پا کر بلا وجہ اس کے کریکٹر کو نشانہ بنائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دو۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن بس میں اس گھر کے لوگوں کو اپنے متعلق یا عریشہ کے متعلق کچھ بھی غلط سوچنے یا غلط کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتا ماما، بس اسی لیے محتاط ہو گیا ہوں۔ لیکن تمہارا یہ محتاط رویہ عریشہ کو ہرٹ کر رہا ہے بیٹے۔ سو وٹ ماما، آئی ڈونٹ کیئر، قدرے بیزاری سے اس نے کہا تھا۔ جواب میں ہائیکا بیگم افسوس سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئیں۔ اچھا یہ بتاؤ یہ شہزین خان کون ہے؟ اگلے ہی پل دوبارہ انہوں نے پوچھا تھا، جس پہ ازمیر نے فوراً چونک کر ان کی سمت دیکھا۔ آپ شہزین کے متعلق کیسے جانتی ہیں؟ یقیناً عریشہ نے بتایا ہوگا آپ کو۔ نہیں، اس پاگل لڑکی کو تمہارے راز افشا کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اس کے سلگتے لہجے پر بہت نرمی سے انہوں نے کہا تھا۔ تب ازمیر نے قدرے الجھ کر ان کی سمت دیکھا۔ تو پھر یہ کہ مجھے یہ بات ماہم اور دانے کی معروفیت پتہ چلی۔ دونوں چھپ کر تمہارے اور عریشہ کے متعلق کچھ ڈسکس کر رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے چھپ کر یہ بات تمہیں عریشہ کو بتاتے ہوئے سنی ہے۔ بس اسی لیے مجھے بھی پتہ چل گیا۔ وہ تو میں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ تمہارا اور عریشہ کا نام سن کر رک گئی، وگرنہ مجھے اس بات کا کیا پتہ چلنا تھا؟ او گاڈ! ان کے تفصیلی بیان پر ازمیر نے پریشانی سے سر تھام لیا۔
کتنا غلط سوچ رہا تھا وہ عریشہ کے متعلق، جبکہ اس کے قیمتی راز میں یہ نقب تو ماہم شاہ کی کارستانی تھی۔ بتاؤ نا اسمیر، کون ہے یہ شہزین خان؟ اسے خاموش پا کر انہوں نے دوبارہ اصرار کیا تھا۔ تب مجبوراً اسمیر کو دل کا حال ان پر کھولنا ہی پڑا۔ جبکہ دودھ کا گلاس تھامے ہائیکا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھتی عریشہ کا گویا ایک ایک عضو کان بن گیا جب اس نے کہا، وہ لڑکی یہاں نہیں رہتی ماما، انگلینڈ میں رہتی ہے۔ پہلے کلاس فیلو تھی میری، بعد میں اسے چاہنے لگا، لیکن اس نے مجھے ٹھکرا دیا ماما اور کسی اور کے ساتھ شادی کر لی۔ میں نے اسے بہت چاہا ماما، بہت ٹوٹ کر محبت کی ہے اس کے ساتھ، لیکن اسے میرے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے اور میں یہاں اس سے کوسوں دور رہ کر بھی اس سے لا تعلق نہیں ہو پا رہا ماما، نہیں خوش ہو پا رہا میں اس کے بغیر۔ شہزین کا ذکر اسے ہمیشہ توڑ کر رکھ دیتا تھا، لہٰذا اس وقت بھی وہ خود کو سنبھال نہ سکا۔ نتیجتاً اس کی آنکھیں فوراً بھر آئیں، جنہیں اس نے ہائیکا بیگم سے چھپا کر فوراً ہی رگڑ ڈالا۔ کیا بہت خوبصورت ہے وہ، اپنی عریشہ سے بھی زیادہ؟ ہائیکا بیگم کی مدھم سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ تبھی اس نے اسمیر کو تھکے تھکے سے انداز میں کہتے ہوئے سنا، پتہ نہیں، کیونکہ میں نے کبھی اسے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں چاہا ماما، بلکہ وہ میرے دل کو اچھی لگی تھی اور میں اس کے لیے سیریس ہو کر سوچنے لگا۔ اب اپنے ایک دوست کے معروفیت مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ صرف اس کی دولت ہتھیانے کے چکر میں فلرٹ کر رہا ہے۔ اسی لیے میں نے پھر سے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا ہے ماما، تاکہ میں وہاں جا کر اس کی مدد کر سکوں، بہت زیادہ نہیں تو کم از کم اسے اس کے شوہر کی اصلیت سے ہی آگاہ کر سکوں۔ اس کے لہجے میں، اس کی فکر میں، اس کی ایک ایک سانس میں صرف اور صرف شہزین خان بسی ہوئی تھی۔ اس کا تو کہیں بھی کوئی ذکر نہیں تھا۔ تبھی عریشہ کو یوں لگا کہ اس کی امید کا آخری دیا بھی ایک دم سے بجھ گیا ہو۔ چند لمحوں میں ہی جیسے اس کے اندر ڈھیروں سناٹے اتر آئے تھے اور وہ ایک دم سے خالی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ دودھ کا گلاس لے کر کمرے کے اندر چلی جائے، اسی لیے وہ دہلیز سے واپس پلٹ آئی اور اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جبکہ مضطراب سے اسمیر شاہ نے جو اس کا سایہ وہاں سے غائب دیکھا تو اطمینان کے سانس بھرتے ہوئے وہ اپنے دل کے درد کی پرواہ کیے بغیر آہستہ سے مسکرا دیا۔ عریشہ کے منگنی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی اور اگلے ہی ہفتے اذان کی گھر آمد پر یہ نسبت طے ہونا قرار پا گیا تھا، جبکہ اسمیر مکمل مصروفیت کے ساتھ انگلینڈ جانے کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ اور پھر جیسے ہی اس کی سیٹ کنفرم ہوئی، اذان بھی 2 ہفتے کی چھٹی پر گھر لوٹ آیا۔ عریشہ کے منگنی کے تیسرے ہی روز اس کی فلائٹ تھی، لہٰذا جہاں گھر والے فنکشن کی تیاریوں میں الجھے ہوئے تھے، وہیں وہ اپنے سفر کی تیاری میں بے حد مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا کہ جس کا سب کو بے قراری سے انتظار تھا۔ گھر کے بچے بڑے سب بہت مسرور دکھائی دے رہے تھے، اسپیشلی فرزانہ بیگم اور ماہم شاہ کی خوشی تو دیکھنے کے لائق تھی۔ شاہ ولاس میں عرصے کے بعد دوسری بڑی خوشی کا موقع تھا، جس وقت گھر کا ایک ایک فرد بے حال اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھا۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ موم کی بنی گڑیا کی مانند سجی سنوری عریشہ خان کو نٹکھٹ سے شریر اذان خان کے پہلو میں لا بٹھایا گیا۔ تب تھکے تھکے سے اسمیر شاہ نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ آج صبح سے ہی اس کا جسم جل رہا تھا، دل میں عجیب سی بے قراری پھیلی تھی اور وہ اپنے ہی آپ سے بے نیاز بنا خود کو سنبھال رہا تھا۔ رنگ و نور میں نہایا شاہ ولاج آج بھی اسے متاثر نہیں کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا اس کے مضطرب دل کو کہ کہیں قرار ہی نصیب نہیں تھا اسے، نہ گھر کے اندر نہ باہر۔ ہر طرف جیسے ایک آگ سی جل رہی تھی اور وہ اس میں جھلس رہا تھا۔ ارے اسمی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ سنگے مرمر کے پلر سے ٹیک لگائے خالی خالی سی آنکھوں کے ساتھ عریشہ اور اذان کو ساتھ ساتھ بیٹھے دیکھ رہا تھا جب سہالیہ بیگم اس کی طرف چلی آئیں۔ جواب میں اسمیر نے صلاحیت کے ساتھ اپنی بھیگی پلکیں صاف کر کے دھیمے سے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، پھر قدرے دھیمے لہجے میں بولا، کچھ نہیں بھابھی، بس یوں ہی۔ یوں ہی نہیں، تم یقیناً عریشہ کے متعلق سوچ کر ٹینس ہو رہے ہو، ہے نا؟
قدرے کھلنڈر انداز تھا ان کا، لیکن اسمیر شاہ ان کے اس قدر درست قیاس پر چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ خوب جانتی ہوں میں تمہیں، ضرور تم اپنی اتنی اچھی دوست کے پرائے ہو جانے پر افسردہ ہو، اور یقیناً یہ سوچ کر بھی پریشان ہو رہے ہو کہ اب تمہارا خیال کون رکھے گا؟ عریشہ چلی جائے گی تو تمہارے کپڑے کون پریس کرے گا؟ تمہارے لیے چائے کون بنا کر لائے گا؟ تم دل کی باتیں کس سے شیئر کرو گے، ہے نا؟ بہت فری لہجے میں وہ بولی تھیں۔ جواب میں اسمیر کا سر آپ ہی آپ اسوات میں ہل گیا۔ تو صالحہ بھابھی اس کی اس قدر سادگی پر بے حاستگی سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایک دم بدھو ہو تم بھی۔ ارے پاگل، اگر ریشا چلی گئی تو کیا ہوا؟ میں تو یہاں ہوں نا، تمہاری بھابھی، تمہاری بڑی بہن۔ میں تمہارا خیال رکھوں گی، تمہارے کپڑے پریس کر کے دوں گی، تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بار بار چائے بنا کر دوں گی، اور تم بے دھڑک اپنے دل کی ہر بات مجھ سے ڈسکس کر سکو گے، اوکے؟ جی بھابھی۔ ان کے فریش لہجے سے وقتی ہی صحیح، بہرحال وہ سنبھل گیا تھا۔ تبھی سر جھٹک کر مثبت جواب دیا تو صالحہ بھابھی اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے مسکرا کر واپس چلی گئیں، اور وہ وہیں کھڑا اداس سا سب کو ہنستے کھیلتے دیکھ رہا تھا کہ اسی اثنا میں عریشہ بالکل اچانک مسکراتے ہوئے کھلکھلاتے اذان شاہ کے پہلو سے اٹھی، اور اس سے پہلے کہ وہ چند قدم آگے بڑھتی ایک دم سے ہی چکرا کر گر پڑی۔ آنے واحد میں ہی وہاں تمام کے تمام منظر بدل گئے۔ سب لوگ مسکرانا بھول کر بے حد پریشانی کے ساتھ عریشہ کے ارد گرد جمع ہو گئے، جبکہ وہ دور کھڑا گمسم سے ذہن کے ساتھ سب کچھ دیکھتا رہ گیا۔ ارے جلدی سے کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، اسے نورینہ پھپھو کی بلند صدا سنائی دی تھی، مگر وہ نڈھال سا وہیں سیڑھیوں پر جم گیا۔ ہم نے کب اس سے ملاقات کا وعدہ چاہا، دور رہ کر تو اسے اور بھی زیادہ چاہا، یاد آیا وہ ہمیں اور بھی شدت کے ساتھ، بھول جانے کا اسے جب بھی ارادہ چاہا، آنکھوں کے ساحل سے سارے خواب چن کر لے گیا، وہ میرے دل کے سمندر میں جو ایک مہمان تھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک بستر پر پڑا کسل مندی سے پہلو بدل رہا تھا۔ کل رات مسٹر اینڈ مسز ہمدانی کی پارٹی میں اس نے آپے سے باہر ہو کر جو رویہ انشا احمد کے ساتھ اپنایا تھا، اب اس پر بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے تب ہی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انشا سے اپنے رویے کی معافی کس سے مانگے، اور نہ جانے وہ کب تک اسی الجھن میں رہتا کہ سیال بیگم ناشتے سے فارغ ہو کر سیدھی اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ پھر اسے جاگتے ہوئے پایا تو مسکرا کر بولی، بیٹے کہو کل رات مسز ہمدانی کی پارٹی کیسی رہی؟ A1۔ کوہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے عدنان نے مختصر کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کل وہاں جا کر تم نے خوب انجوائے کیا؟ یس موم، بہت انجوائے کیا میں نے، اس نے پھر مختصر جواب دیا۔ کوئی لڑکی وڑکی پسند کی تم نے کہ نہیں؟ انہوں نے کریدنے کی کوشش کی۔ جواب میں عدنان محض سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ موم، لڑکی تو پسند کر لی، لیکن افسوس کہ وہ آپ کے بیٹے کو گھاس نہیں ڈالتی۔ کسی قدر مایوس لہجہ تھا اس کا، جبکہ سیال بیگم نے قدرے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ ایسی کون سی حور پری ہے وہ کہ جس سے میرے چاند سے بیٹے کو ناپسند کر دیا؟ انہیں تو کوئی جھٹکا ہی لگا تھا یہ سن کے، جبکہ عدنان ان کے انداز پر دھیمے سے مسکرا دیا۔ وہ کوئی حور پری نہیں ہے ماما، لیکن پھر بھی اس جیسا اس پوری کائنات میں اور کوئی نہیں۔ قدرے کھوئے کھوئے سے لہجے میں وہ بولا تھا، اور آپ تو اسے جانتی ہیں، وہی جس نے اس حادثے میں میری جان بچا کر مجھے ہسپتال پہنچایا تھا، اور جس سے آپ نے اور ڈیڈ نے فون پر بات کی تھی۔ اوہ اچھا اچھا، اس لڑکی کی بات کر رہے ہو تم؟ ویسے وہ تمہیں کہاں ملی؟ اس کی تفصیلی وضاحت پر قدرے سوچتے ہوئے وہ بولی تو عدنان نے الف سے لے کر یہ تک تمام کہانی ان کی گوش گزار کر دی۔ پھر ان کے ہاتھ تھام کر ملتجی لہجے میں بولا، ماما میں سچ مچ اسے بہت چاہنے لگا ہوں، اب اگر کوئی مجھے سنوار سکتا ہے تو وہ انشا احمد ہی ہے ماما، آئی ایم شور وہ اس گھر کو بھی جنت بنا دے گی، اس لیے پلیز اس سلسلے میں آپ میری مدد کریں اور مسز ہمدانی سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھیں۔
وہ اس کی شادی شدہ ہونے والی بات صاف ان سے چھپا گیا تھا۔ تبھی اس کی خوشی کی خاطر سیال بیگم اسے ریلیکس رہنے کی ہدایت کرتی ہوئی مسز ہمدانی سے مل کر ان سے انشا احمد کے متعلق تمام معلومات جاننے کے متعلق سوچنے لگیں، اور انہیں نہایت آسانی سے اس بات کے لیے رضامند دیکھ کر عدنان روف نے گویا سکون کا سانس لیا۔ حسن ولاج میں اشر اور تمکین کی شادی کے ہنگامے بالآخر گونج اٹھے تھے۔ محل جیسا حسن ولاج اتنی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا کہ جو ارد گرد دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ مومی گڑیا کی مانند خوبصورت سی تمکین رضا بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر مزید قیامت ڈھا رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی بہت تھی، اس بار ماہر بیوٹیشین کے ہاتھوں کے کمال نے واقعی اسے قابل دید بنا دیا تھا۔ جس کی نظریں اس کے محو کر دینے والے سراپے پر پڑتی بے اختیار منہ سے ماشاءاللہ نکل جاتا۔ نکاح کی رسم کے بعد جب اسے سجے سنورے خوبصورت سے عشر کے پہلو میں لا بٹھایا گیا تو کتنے ہی لبوں سے ایک ساتھ تعریفی جملے ادا ہوئے، کیونکہ راز سلک کے کرتا شلوار میں ملبوس نٹ کھٹ سا اشر احمد نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ عائشہ بیگم نے بھرپور محبت کے ساتھ آگے بڑھ کر ان دونوں پر سرخ مرچیں واریں تو دور کھڑی شیزہ احمد کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان دونوں کے ساتھ کو تو میری نظر آلریڈی لگ چکی ہے نانی اماں، پھر اب آپ چاہے کتنی میں مرچیں وار لیں، یہ جوڑی زیادہ دیر نہیں رہنے والی۔ دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے اس نے سوچا تھا، اور ایک ادا سے گردن جھٹک کر انشا احمد کی طرف بڑھ گئی، جو اس شادی میں خوشی سے بے حال سب سے آگے آگے تھی۔ ارے شیزا، تم نمی کے پاس چلو نا، وہ بیچاری وہاں اسٹیج پر اتنے سارے لوگوں کے درمیان نروس ہو رہی ہوگی۔ مختلف ذمہ داریوں میں الجھی انشا احمد کی نظر جو ہی اس پر پڑی تو اس نے فوراً اسے تنبیہ کی، جسے شیزا نے دھیرے سے سر جھٹک کر گویا ہوا میں اڑا دیا۔ وہ کبھی نروس نہیں ہوتی انشا، بہرحال تم سناؤ، تمہارا کیا حال ہے؟ آج کل سنا ہے کوئی بزنس جوائن کر لیا ہے تم نے؟ اسے ابھی تک انشا سے کھل کر بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، تبھی انشا فارغ ہو کر اس کے ساتھ اوپر تمکین کے کمرے میں چلی آئی، پھر مختصر الفاظ میں اپنی داستان اس کی گوش گزار کی تو بے ہاستہ شزا کے لبوں پر بڑی بے جان سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ محبت کیا ہے یار، جسے دیکھو اس نامراد کے سحر میں جھگڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا لہجہ قدرے رکن تھا۔ تبھی انشا افسردگی سے مسکراتے ہوئے بولی، تم اس نامراد سے بچ کر رہنا، آؤ چلو نیچے چلتے ہیں۔ وہ اس موضوع پر مزید کچھ بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی سرد آہ بھر کر اس نے کہا تو شیزہ احمد بیزار سے دل کے ساتھ اس کے ہمراہ نیچے چلی آئی، جہاں اب سٹیج پر دولہا اور دلہن کو سلامی کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ مختلف کیمرے دھڑا دھڑ اس خوبصورت سے جوڑے کو اپنی آنکھ میں مقید کر رہے تھے، جبکہ مووی میکر بھی مکمل اہتمامات اور مختلف سٹائلز کے ساتھ ان کی پوز بنوا رہا تھا۔ اور اسی وقت نڈھال سے اریج احمد نے وہاں قدم رکھا۔ انشا کی نظر سب سے پہلے اس پر پڑی اور وہ سرایت کے ساتھ اس کے قریب چلی آئی۔ اریج، آپ یہاں؟ آپ کو تو بخار تھا نا؟ اسے وہاں دیکھ کر وہ خاصی حیران ہوئی، مگر اریج خاموش ہی رہا اور پھر اسی خاموشی سے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا تو وہ وہیں کھڑی قدر حیرانی سے اس کا یہ طرز عمل دیکھتی رہ گئی۔ شکر ہے خدا کا جو تمہیں میری خوشی میں شریک ہونے کا موقع تو ملا، وگرنہ میں تو مسلسل یہ سوچ سوچ کر چل رہا تھا کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ اشر اسے دیکھتے ہی کھل اٹھا تھا، جس پر گمسم سی کھڑی انشا کو مزید حیرانی ہوئی۔ نمی، ان سے ملو، یہ اریج احمد ہیں، میرے بہت عزیز دوست اور اب بزنس پارٹنر بھی۔ گرم جوشی کے ساتھ اریج کو اپنے ساتھ لگا کر وہ تمکین سے مخاطب ہوا تو اس نے اپنا سر اوپر اٹھا کر سرسری سی ایک نظر نڈھال سے اریج احمد پر ڈالی اور اس کا بکھرا ہوا سراپا دیکھ کر گویا پلکیں چپکانا ہی بھول گئی۔ سطح سطح سے چہرے اور سرخ سوجی ہوئی رت جگہوں کی غماز آنکھوں کے ساتھ وہ اسے کوئی اور ہی اریج احمد لگا۔ شادی بہت بہت مبارک ہو مسز اشر صاحبہ، میری دعا ہے کہ خدا آپ کو زندگی کی ہر وہ خوشی دے کہ جس کی آپ کبھی تمنا کریں۔ نہایت بجھا ہوا انداز تھا اس کا، بے حد شکستہ پا۔ تمکین حیرت سے گنگ ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہی اور وہ اپنی پیاسی نگاہیں اس کے دلکش چہرے سے ہٹا کر اشر سے معذرت کرتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر آیا،
وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر رخسانہ بیگم کھڑی تھیں، اپنے تمام تر وقار اور خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ دوڑ کر جائے اور ان کا آنچل تھام کر کہے، آپ کہاں کھو گئی تھی ماما؟ زندگی کے اتنے سال مجھ سے دور رہ کر کیسے بسر کر لیے آپ نے؟ مگر یہ سب اس کے اختیار میں نہیں تھا، سو وہ بے بسی کے ساتھ سر جھکا کر وہاں سے چلا آیا۔ ادھر روبرو سا اشر احمد، تمکین رضا کی زندگی میں کیا آیا، اس کے لیے ایک ایک سانس جیسے قدرت کا سب سے خوبصورت انعام بن گئی۔ دونوں جہاں کی خوشی جیسے سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ چکی تھی۔ اشر اتنا رومانٹک، اتنا ذمہ دار اور خیال رکھنے والا ہوگا، شادی سے پہلے وہ قطع اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو پورے 2 ماہ ہو گئے تھے، مگر ابھی تک اشر کی دیوانگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہر وقت وہ اسے اپنے ساتھ رکھتا اور ایک پل کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ فاروق صاحب کے حکم پر اس نے آفس تو جوائن کر لیا تھا، مگر آفس میں بیٹھ کر بھی اس کا دل اپنے گھر میں اٹکا رہتا۔ بار بار بہانے سے فون کھڑکاتا اور وہ اس کی اس قدر دیوانگی پر زچ ہو کر رہ جاتی۔ شزا شادی کے فوراً بعد اپنی ماں کی بیماری کا بہانہ بنا کر گھر چلی گئی، مگر تمکین اچھی طرح یہ جان گئی تھی کہ وہ اتنی جلدی حسن ولاد سے اپنے گھر کیوں چلی گئی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں کی سرخی اور وجہ بے وجہ آنکھوں میں تیرتا پانی کبھی اس سے پوشیدہ نہ رہ سکا تھا، لیکن اشر اس تمام سچویشن سے بے خبر ہی دکھائی دے رہا تھا۔ سو اس نے شزا احمد کے اپنے گھر چلے جانے پر اطمینان کی سانس لی اور خدا سے خلوص کے ساتھ اپنے اور اشر کی دائمی ساتھ کی دعا مانگی۔ اشر اور تمکین ان دنوں ہنی مون کے سلسلے میں شمالی علاقہ جات کی طرف آئے ہوئے تھے، اور یہاں چونکہ ان کا ذاتی گھر تھا جو ملازمین کے رحم و کرم پر تھا، سو وہ لوگ سیر و تفریح کے لیے کچھ دن گزارنے اسی گھر میں چلے آئے، جو وہاں کے ملازمین نے ان کی آمد سے قبل ہی صاف کر دیا تھا۔ اشر، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے نا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے ہمارے ملک کو، اور یہاں کے لوگ پھر بھی اڑوس پڑوس کے ملکوں میں خوبصورتی تلاش کرتے ہیں۔ وہ لوگ ان دنوں ناران میں ٹھہرے ہوئے تھے اور یہاں کی خاموش فضا میں نگاہوں کو مسرور کر دینے والی بے مثال خوبصورتی تمکین کو محبوط کر رہی تھی۔ تبھی اس روز جھیل سیف الملوک کے قریب ایک پتھریلی چٹان پر اشر کے مقابل بیٹھتے ہوئے اس نے کہا تو بے قرار سا اشر اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی میں بولا، ہاں یہ جگہ خوبصورت تو ہے، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ اوکے مان لیا، لیکن اب تم یہ 50 بار پہلے سے کہی ہوئی بات دہرانا بند کرو۔ کیوں بند کروں؟ اپنے لائف پارٹنر سے محبت کے اظہار پر کوئی پابندی ہے کیا؟ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے وہ پھر مدہوش لہجے میں بولا تو تمکین سٹپٹا کر رہ گئی۔ فار گاڈ سیک اشر، 2 ماہ ہو گئے ہیں ہماری شادی کو اور تمہارا رومانس ہی کم ہونے میں نہیں آ رہا۔ آئے گا بھی نہیں، کیونکہ لوگ شادی محبت کرنے کے لیے ہی تو کرتے ہیں۔ اس کے چنچلاہٹ کا اشر کے رومانٹک موڈ پر قطعی کوئی اثر نہیں ہوا تھا، جس پر وہ مزید چڑ گئی، تبھی جھٹ سے بولی، اچھا اور محبت کیوں کرتے ہیں؟ ویری سمپل، شادی کرنے کے لیے۔ اپنی دانس میں اشر نے بڑا شاندار جواب دیا تھا۔ اشر پلیز وہاں دیکھو نا، جھیل سیف الملوک کا منظر کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ وہ مکمل طور پر قدرت کے حسن میں کھوئی ہوئی تھی، جبکہ اشر اس کی آنکھوں میں جو اس وقت کاجل سے بے نیاز سیدھی دل پر وار کر رہی تھیں۔ اشر، یہاں کی فضا میں کتنی عجیب سی خاموشی ہے نا، ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی تصوراتی جگہ ہو، جہاں قدرت نے ہر طرف سرسبز گھاس، رنگ برنگ کے پھول اور یہ اونچی اونچی پتھریلی چٹانیں بنا کر گویا اس جگہ کو خاموشی سے محسوس کرنے کا احساس بخش دیا ہو۔ کتنی خوشبو گھلی ہے نا ان فضاؤں میں۔ وہ کاغان فرسٹ ٹائم آئی تھی، تبھی یہاں کے ہر چیز اسے متاثر کر رہی تھی، اور اشر اس کی اس دیوانگی پر عجیب وافردگانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب واپس چلیں، میرے خیال میں ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے، پھر واپسی کا راستہ کتنا دشوار ہے۔ اسے دیوانگی سے مسلسل اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ قدرے نروس ہوتے ہوئے بولی، پھر اس کا کوئی بھی جواب سنے بغیر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تو مجبوراً اشر کو بھی ہوش کی دنیا میں واپس آنا پڑا۔ ارے، اریج احمد اور یہاں!
وہ لوگ جیسے ہی ناران پہنچ کر اپنے بنگلے کی طرف بڑھے، تھوڑے ہی فاصلے پر گاڑی میں بیٹھے ارج احمد کو دیکھ کر اشر نے چونکتے ہوئے کہا، تو نہ جانے کیوں یک بارگی ہی تمکین کا دل بھی دھڑک اٹھا، جس پر بامشکل کنٹرول پا کر وہ تیز تیز چلتی اپنے بنگلے کی طرف بڑھ گئی۔